واہ سب سے بڑا آستانہ آپ کی ماں ہے. واہ یہاں دعا ملی تو ہر جگہ دعا ملی. کیا بات ہے. بنا پیر صاحب ہو یا کوئی صاحب ہو, کسی کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی دعا آپ کے سپورٹ میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اس لیے پہلے آپ ماں باپ کی عظمت کو سمجھیے. ایک اللہ, دوسرے رسول اللہ, تیسرے ماں باپ. اللہ کی جتنی بھی عبادت کرو کم, ویسا معبود ہے لائق عبادت. نبی سے جتنی بھی عشق و محبت کرو کم ہے, نبی کی ذات ایسی لائق ہے, محبت ہے. اور ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کرو کم ہے, ماں باپ کی ذات ایسی ہے. واہ حق. کیونکہ یہ دور نافرمانیوں کا, لوگ سب کی عزت کرتے ہیں بلکہ زیادہ ان کی بات مانتے ہیں جن کو آپ کی بات ماننی چاہیے, لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتے. اس لیے عظمت والدین کو سمجھو, اور اسی حوالے سے میں آپ کو عظمت رسول سمجھاؤں گا. اس کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے اس سے کچھ روشنی حاصل کروں گا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو مدارس اسلامیہ میں مسند نشین ہے. کوئی پرنسپل ہے, کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی مفتی ہے. علماء کرام سے پوچھیے, صاحبان علم سے پوچھیے, مفتیان کرام سے پوچھیے, کیا کسی فاسق, فاجر, قاتل, زانی, شرابی, جواری, کبابی, سودخور, قاتل, اپرادھی, ہسٹری سیٹر کی تعظیم اور توقیر اور رسپیکٹ اور عزت کی جائے گی؟ کیا فاسق کی تعظیم کی جا سکتی ہے, فاجر کی تعظیم کی جا سکتی ہے, قاتل کی تعظیم کی جا سکتی ہے, زانی کی تعظیم کی جا سکتی ہے, شرابی کی تعظیم کی جا سکتی ہے, کبابی کی تعظیم کی جا سکتی ہے, سودخور کی تعظیم کی جا سکتی ہے, چور و ڈکیت کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ تو مولانا صاحب, مفتی صاحب, شیخ الحدیث صاحب جواب دیں گے, فاسقوں, فاجروں, قاتلوں, زانیوں, شرابیوں, جواریوں, کبابیوں, سودخور کی تعظیم و توقیر, عزت, رسپیکٹ کرنا حرام ہے. آشا حق. فاسق, فاجر, قاتل, زانی, شرابی اور کبابی کی تعظیم اور توقیر, عزت نہیں کی جائے گی. یہ شریعت کا فیصلہ ہے, یہی تعلیمات مصطفیٰ ہے, یہی ڈیوائن لا ہے. لیکن پھر مولانا صاحب سے پوچھئے, مفتی صاحب سے پوچھئے, پیر صاحب سے پوچھئے, شیخ الحدیث صاحب سے پوچھئے, اگر کسی کا باپ, سب توجہ چاہتا ہوں, کسی کا باپ فاسق ہے, کسی کا باپ اگر فاجر ہے, کسی کا باپ اگر قاتل ہے, زانی ہے, شرابی ہے, جواری ہے, یا کسی کی ماں فاسقہ اور فاجرہ ہے, تو کیا بیٹا اپنے فاسق, فاجر, قاتل, زانی, شرابی, جواری ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرے گا, عزت دے گا, رسپیکٹ دے گا, آنر دے گا؟ تو مولانا صاحب کہیں گے, مفتی صاحب کہیں گے, فقیہ صاحب کہیں گے, شیخ الحدیث صاحب کہیں گے کہ سماج و سوسائٹی کے لوگ, عزیز و رشتہ دار, کمیونٹی کے لوگ اس فاسق اور فاجر اور قاتل اور زانی اور شرابی انسان کی تعظیم و توقیر نہیں کریں گے, لیکن بیٹے پر واجب ہے اپنے فاسق, فاجر, قاتل, زانی, شرابی ماں باپ کی تعظیم و توقیر. واہ 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 واہ. آخر ماں باپ کیا وشیشتا ہے, آخر ماں باپ میں کیا ایڈجیکٹیو ہے, آخر ماں باپ میں وہ کون سی کوالٹی ہے, کون سی صفت ہے, اپرادھی ہونے کے باوجود بیٹے کے نزدیک وہ محترم ہے, قابل تعظیم و تکریم ہے. سماج اور سوسائٹی کے لوگ, رشتہ دار اس کی تعظیم نہیں کریں گے, بھتیجے بھانجے تعظیم نہیں کریں گے, کمیونٹی کے لوگ نہیں کریں گے, لیکن بیٹے پر تعظیم لازم ہے. ارے کیا خوبصورت. میں نے کہا بیٹا اگر وقت کا محدث اعظم ہو, بیٹا وقت کا شیخ الاسلام ہو,
بیٹا وقت کا مفتی اعظم ہو، بیٹا وقت کا مجدد اعظم ہو، بیٹا وقت کا غوث ہو، بیٹا وقت کا کتب ہو، بیٹا وقت کا سالک ہو، بیٹا وقت کا ابدال ہو، بیٹا وقت کا محدث ہو، بیٹا وقت کا مفسر ہو، بیٹا متقی اعظم ہو اور باپ اپرادھی ہو، کہا تب بھی چاہے مفتی ہو یا محدث ہو، مجدد ہو یا کتب ہو، اپنے گنہگار ماں باپ کی تعظیم اس پہ لازمی ہے۔ واہ ماں باپ کا مقام کیا ہے سمجھو، قرآن میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلِ اللَّهُمَّ قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کو مت کہو، نہ ان کو جھڑکو، جب بوڑھے ہو جائیں اور بات کرنے کا موقع ملے تو نرمی سے بات کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ تم کعبے کو دیکھو گے تو کعبے کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم مینا کو دیکھو گے تو مینا کا دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم صفا و مروہ کو دیکھو گے تو صفا و مروہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم عرفات کو دیکھو گے تو وادی عرفات کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم مستجاب کو دیکھو گے تو مستجاب دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم مقام ابراہیم کو دیکھو گے تو مقام ابراہیم کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم باب کعبہ کو دیکھو گے تو باب کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم کعبۃ اللہ کو دیکھو گے تو کعبۃ اللہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن قسم خدا کی اگر تو نے محبت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لیا تو حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ آخر اللہ نے ماں کے چہرے میں کیا اٹریکشن رکھا ہے، کیا کہیں رکھی۔ ہم حج کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، دسیوں لاکھ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا مردود ہوا۔ صحیح، لیکن ماں کو دیکھ لیا تو ثواب مقبولیت والا ہے۔ واہ ماں باپ کے مقام کو سمجھو، آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، ذمہ داری کا احساس لے کے جاؤ، زندگی کو بدلو، اپنی زندگی، اپنی وچاردھارا، اپنے کردار اور کریکٹر میں ریویلیشن لاؤ۔ اٹھو تو ایک بوجھ لے کے اٹھو، اٹھو تو ذمہ داری کا احساس لے کے اٹھو، صرف نعرے بازی سے اپنا وقت مت گزارو۔ کل سننے کے بعد تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے اور تم ماں باپ کے بھی فرما بردار ہو جاؤ اور اپنے حبیب، اپنے نبی کے عاشق بن جاؤ۔ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ ماں باپ کا مقام میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ خیر التابعین حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں، حضرت اویس کرنی تو ماں کی خدمت اور رسول کی محبت نے انہیں کہاں پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا۔ حضرت اویس کرنی کو ہندوستان میں نہیں رہتے تھے، قرن میں رہتے تھے، یمن میں۔ یمن سے مدینہ بہت دور نہیں، ہندوستان سے تو بہت دور ہے، جا سکتے تھے۔ زیارت مصطفیٰ پانے کے بعد ہم انہیں تابعینہ کہتے، صحابی کہتے، صحابی کہتے، اور صحابی کا مرتبہ غوث اعظم سے افضل، صحابی کا مرتبہ مخدوم سمنہ سے افضل، صحابی کا مرتبہ مخدوم جسم چوٹا سے افضل، صحابی کا مرتبہ خواجہ معین الدین سے افضل، صحابی کا مرتبہ بختیار کاکی سے افضل، محبوب الہی نے ہر صحابی دنیا کے ہر ولی سے افضل اس مرتبے والے ہو جاتے۔ لیکن حضرت اویس کرنی نے اپنی صفت صحابیت، توجہ چاہیے، واہ واہ صحابیت واہ 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 ماں کی محبت میں قربان کر دی۔ اللہ اگر میں جاؤں گا صحابی تو ہو جاؤں گا، زیارت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی ماتھے کی نگاہوں سے، لیکن ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اس عمل نے حضرت اویس کرنی کو ایسا مستجاب الدعوات بنایا، ایسا دعا کرنے والا بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا، کہا یہ میرا ڈریس ہے، یہ میری پوشاک ہے، یہ میرا کپڑا ہے، یہ میرے عاشق اویس کرنی کو دے دے۔ تو فتح نمبر 2 اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت۔ دنیا کی ساری امت ابدال ہو کہ اغواص ہو، صلحاء اور فہم، کتب ہوئے مشائخ ہو،
सब नबी से तालिब मग़फ़िरत है, नबी से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाइए। लेकिन माँ की मोहब्बत और नबी की इज्जत ने हजरत अवैस करनी को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मेरे आका कह रहे हैं, हे अवैस करीम तुम दुआ करो मेरी उम्मत की मोहब्बत। वाह वाह। ये माँ की मोहब्बत और इसके रसूल ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया। इसके रसूल भी हो और माँ बाप की मोहब्बत भी हो, तो याद रखो हर एक की हुकूक का, राइट्स का, अधिकार का एक दायरा मुतय्यन है, प्रोटेक्शन है। इतना देखिए माँ बाप की खिदमत का दायरा ही मुतय्यन